لوگ ہیں جو کہ ہمارے بلکہ ہمارے اوپر تو پریشرز یہ ہوتے ہیں کہ اس کو اس پروگرام کو اور بڑھایا جائے. یہ ٹی وی سے پہ آ کے اور کیمرہ سے تو نہیں یہ بات بنتی نا. یہ تو جب ہم پھیل جاتے ہیں سے دور دراز ایریا میں اور سب سے جو غریب ترین لوگ ہیں ان تک پہنچتے ہیں. آپ کے اپنے شہر حیدرآباد سے بھی کالر ہیں. جی نوید صاحب آپ کے اپنے شہر حیدرآباد سے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے حیدرآباد سے ہمارے جو کالر جوائن کر رہے ہیں ہمیں. سر عرض یہ ہے ہلو اپنا آپ حیدرآباد میں ٹی وی بند کر دیں تاکہ نوید بھائی آپ کی آواز سن سکیں. جی ہلو. عرض یہ ہے کہ یہ جو 7,000 روپے جو سیلری دیتے ہیں پرائیویٹ کمپنی والے, یہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. کوئی 4,000 دیتا ہے, کوئی 5,000 دیتا ہے, اور کئی فیکٹری والے تو اپائنٹمنٹ لیٹر بھی جاری نہیں کرتے اور وہ ایسے یعنی کہ رکھ لیتے ہیں ملازم. اور دوسری بات یہ یہاں پر جو حیدرآباد میں جو فیکٹریاں ہیں, یہ یوٹیلیٹی اسٹور ہے, یہاں پہ بہت زیادہ کرپشن ہے اور چینی تو بالکل نہیں ملتی یہاں پر لوگوں کو. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. جی نوید قمر صاحب, اس سے پہلے ہمیں یہ بابر ایاز صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے سرکار میں چلیں 7,000 روپے ملتے ہیں اور ظاہر ہے کالرز کہتے ہیں کہ اس میں بھی جینا دو بر ہے, لیکن بہت سارے نجی ادارے اور خاص طور پر جو دکانوں میں کام کرتے ہیں, گھروں میں کام کرتے ہیں, یہ منیمم ویج جو آپ مقرر کرتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کروانے کا سختی سے طریقہ کوئی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ جی نصرت, یہ بات درست ہے کہ تمام جو ادارے ہیں خاص کر جو پرائیویٹ اور چھوٹے ادارے ہیں اس میں منیمم ویج کا اطلاق نہیں ہوتا. اس لیے میں بھی یہ مانتا ہوں کہ زیادہ بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ 7,000 میں گزارا کیسے ہوگا, لیکن یہ کہ تمام لوگوں کو 7,000 تو ملیں جو کہ قانون کے مطابق ہے. اور اسی کے لیے جو یہ فیکٹریز کنٹرول ایکٹ اور کچھ لاز جو ہیں وہ بھی اب زیادہ سخت کیے گئے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر اس کی امپلیمنٹیشن پہ بات آئے گی کہ انفورس اس کو کس طرح سے کیا جائے. کورٹس جو ہیں وہ لیبر کورٹس وغیرہ وہ مضبوط ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بھی یہ ان آرگنائز سیکٹر ہے, اس پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اب وہ تو آپ کو بیچارہ یعنی وہ بھاگ ہی نہیں سکتا. آپ نے ایٹ سورس ڈیڈکٹ کر کے آپ نے اس کی تنخواہ سے 2%, 5% اور 20% تک آخری جو سلیب ہے. آپ جیسے امیر لوگ چلیں ہمارے جیسے لگا لیں. نہیں ماشاءاللہ آپ تو میرے خیال میں اپنا رضاکارانہ آپ کا, میں ویسے بات کر رہا ہوں جو صحیح جن کے پاس نوٹ ہے, یہ جو بیٹھے ہیں بوری بازار سے لے کے یہاں پر بڑے بڑے سوتر منڈی فیصل آباد ہمارے بھائی, یہ سارے ابھی آپ پوچھیں نوید بھائی سے ہی پوچھیں. ہم یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تنخواہ دار طبقہ جو کہ مظلوم طبقہ جس کو ایٹ سورس ڈیڈکٹ کر کے آپ نے پیسے دینے وہ ٹیکس دیتا ہے, لیکن باقی آپ کے ساتھ ٹیکس نہیں دیتے. اور وہ لوگ جو کہ ان گروپوں کو, ان عناصر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی صفوں کے اندر بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر بھی نہیں پیپلز پارٹی کے اندر ہیں یا نہیں ہے, لیکن اس بجٹ میں اس پوری ایریا کو ٹیکل کرنے کے لیے ہی تو اقدامات ہوئے ہیں. یہی سب سے بڑی بیٹل ہے ہمارے لیے کہ جی وہ طبقے جو کہ اچھا خاصا جو ہے روپیہ کماتے ہیں لیکن وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. اور یہ جو جی ایس ٹی ریفارم کہہ لیں یا VAT کہہ لیں, اس کی ریزسٹنس بھی اسی وجہ سے ہے. نہ صرف یہ کہ اس میں جو ہے ڈاکیومنٹیشن ہوگی اور وہ ان کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا, لیکن اوورال اس ڈاکیومنٹیشن سے کل انکم ٹیکس کی جو ریٹرنز ہوں گی وہ بھی زیادہ جو ہے ریئلسٹک ہو سکیں گی. ٹھیک ہے نوید قمر صاحب, آپ کی جو توقعات ہیں اللہ کرے وہ پوری ہو جائیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ میں تو یہ صرف خطاب نہیں ہے, میں صرف یہ کہوں گا کہ بہرحال وہ جو توقعات ہیں اب ذرا 3 سالوں میں 4 وزیر خزانہ ہوں گے, اس کے بعد پھر وہ بجٹ بنائیں گے, بجٹ IMF کا ہوگا, اور IMF کے بجٹ سے آپ یہ کریں کہ یہاں پنڈی میں کوہاٹی بازار, لاہور میں انارکلی, کراچی میں جو ہے نا آپ یہ سمجھیں بورڈ بازار, کسی بوڈی بازار ہے یا وہ بولٹن مارکیٹ ہے یا بھادر آباد ہے, وہاں پر لوگوں کو ریلیف ملے. یہ ریلیف نہیں مل سکتا. یہ ریلیف تب مل سکتا ہے کہ جب ہمارا پولیٹیشین جو کہ ووٹ لے کے آئے وہ ہمارا وزیر خزانہ ہو. اگر نہیں ہے تو پھر منموہن یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ وہ پولیٹیشین اکنامکس بھی تو پڑھے نا. نہیں تو اکنامکس پڑھے, دیکھیں نا وہ تو کسی اور سے امتحان دلواتا ہے اگر ایم اے اکنامکس بھی کیا ہو. نہیں میری بات سنیں, جو بھی ہو, صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نصرت صاحب یہ یقین دلائیں. اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ 2 سال کے بعد 5 سال کے بعد
یہ پھر پکڑ کے ایک نیا مینیفیسٹو لے جائیں ان کے پاس اور کہیں کہ آپ مجھے دیں ووٹ. لوگ نہیں دیں گے. جان کی امان پاتے ہوئے اگلی بار بے شک 10 کو آپ 6 مرتبہ الیکٹ کرا لیں, اگلی بار ووٹ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ نے اس ملک کے لوگوں کے نام پر اگر آپ نے حکومت لینی ہے اور ان کو ڈیلیور نہیں کرے گا, چاہے وہ آصف ہو یا چاہے آپ سمجھے آصف علی زرداری. 1954 سے آپ نے بین الاقوامی سامراج کے ساتھ آپ نے کہا کہ ہم آپ کے کرائے کے اجرتی قاتل بنیں گے. اس وقت سے لے کر آج تک آپ کی جو اکانومی ہے وہ مسلسل امریکہ کے اس میں جا رہی ہے. یہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا مصر بھی پھنسا ہوا ہے نا, جو تمہارے سیاستدان ترکی بھی یہ سارے دلدل میں یہ نکل آئے وہاں سے, انہوں نے اپنی پالیسیز بنائی ہیں. چلیں ٹرکی والوں نے بدلا ہے اپنے آپ کو, لیکن مصر کا حال اپنا بھی حال تیرے جیسا ہے. تو اب تم اجازت ہم سے اتنے زیادہ ڈیٹ تو نہیں, اتنے قرضے تو نہیں ہیں صاحب. آپ سارا کچھ قرضے دے جائیں, ہمیں قرضے بند کرنے ہوں گے, ہاں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے, کہنے کے تو سب کہتے ہیں, لیکن اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا ہوگا نصرت صاحب. پھر جا کر اگر آپ لوگوں کا بجٹ بنا سکیں گے 7-8 ہزار روپے میں, ابھی جا کے 4 روٹیاں کھاؤ اور ختم کریں. اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.